إنما يخشى الله من عباده العلماء. کو سمجھایا ہے مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ یہ سورج نکلا ہے، سورج کی روشنی پڑ رہی ہے، سورج کی روشنی کے بعد یہاں فرش پر زمین پر جو دھوپ ہے، اس دھوپ کا نام ہے پرتو. اب اس دھوپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، سورج گیا دھوپ گئی. اسی طرح ہماری روحوں کو سمجھنا چاہیے، یہ آپ کی حیثیت ہے چند لفظوں میں، ورنہ آپ کے لیے تو کتابیں جلد کی جلد، ویلیومز بائی ویلیومز، بہت ساری جلدیں چاہیے، اور لکھی بھی گئی ہیں آپ کی سیرت کے اوپر، کیونکہ جو کچھ آپ فرماتے ہیں وہ اللہ کا فرمایا ہوا ہے. گفتہ او گفتہ اللہ بود، گرچہ از حلقوں میں عبداللہ بود. تو آپ کی سیرت وہی ہے جو اللہ نے فرمایا، آپ کا کہنا، آپ کی حدیث وہی ہے جو اللہ نے فرمایا. ظاہری اور باطنی طور پہ آپ نے جو کچھ پی لیا، جو کچھ جذب کر لیا، جو کچھ عمل کر کے دکھلا دیا، وہ اللہ کا حکم ہے. ابھی آپ میڈیم تھے، اب آپ نے تیار کیا 1,24,000 صحابہ کو. الصحابۃ کلہم عدول او عدول، سارے صحابہ کرام کیا ہیں؟ عادل ہیں. ساری انسانیت میں اعلیٰ معیار پہ آپ ہیں، اعلیٰ معیار پہ، اتنے اعلیٰ معیار پہ کہ اس سے اعلیٰ معیار نبی کا ہی ہو سکتا ہے اور کسی کا نہیں ہو سکتا. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا خطاب کی سند کے ساتھ آپ سرٹیفائیڈ ہیں سارے صحابہ. ان سارے صحابہ کرام کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب کر کے فرمایا، الا فلیبلغ الشاہد الغائب. سن لو، جتنے موجودین ہیں، بعد میں آنے والے اس دین کو ماننے والوں تک اسے پہنچا دیں، اور نہ ماننے والے بھی میری امت میں ہیں، امت دعوت ہیں، ان سب کو موجودین غیر موجودین تک پہنچا دیں. یہ صحابہ کرام ہیں. اب یہ اللہ کے دین کو لے کر کے سوشل میڈیا کا کام، یعنی اس لفظ کو استعمال کرتے ہوئے ہلکی سی توہین ہے، کیونکہ اتنے بڑے معیار کے وہ لوگ ہیں، چلتا پھرتا لفظ ان کے اوپر فٹ کرنا یہ توہین لگتی ہے. لیکن یہ اجتماع، پوری اجتماعیت کا کام کرنے جا رہے ہیں اللہ کے دین کو لے کر. 10,000 مدینے میں، 8,000 مکے میں، کچھ لوگ الٹا کہتے ہیں 18,000 صحابہ کرام کی قبریں ہیں مکہ اور مدینہ میں. بقیہ 1,06,000 صحابہ اللہ کے دین کا میڈیم بن کر کے، ذریعہ بن کر کے پوری دنیا میں چلے گئے. کہاں ان کی قبریں ہیں، کہاں وہ جیے، کہاں کس کے پاس کتنا رہے، صحیح طور پر کوئی نہیں بتا پا رہا ہے. گویا کہ 1,06,000 صحابہ کرام اللہ کے پورے دین کو لے کر کے پوری دنیا میں پھیل گئے، اور اس کے لیے کتابیں لکھی گئی. ایک ایک صحابی کی ایک واقعہ پوری کمیونٹی کے لیے، پورے ایریا کے لیے، پورے علاقے کے لیے دین اسلام کا سبب بن جا رہا ہے. آپ حضرات سمجھدار ہیں، جانتے ہیں، واقعہ پڑھے ہوں گے کہ تجارت کرتے ہیں، تجارت ہی ان کے ذریعے سے، تجارت ہی ذریعہ بن جاتی ہے اللہ کے دین کو وہاں تک پہنچانے کا، لوگوں تک پہنچانے کا. اور ایک آدمی ایمان لاتا ہے، پورا علاقہ ایمان لے آتا ہے. دین اس کو کہتے ہیں وضع الہی سائق لذوی العقول باختیارهم المحمود الی الخیر بالذات. اس کا نام ہے دین. وضع الہی، یہ اللہ کا مقرر کیا ہوا ہے. اس کے فرض، اس کے واجبات، اس کے سنن، اس کے مستحبات، اس کے مکروہ تنزیہی، تحریمی، حرام، سب وضع الہی خدا کا مقرر کیا ہوا ہے. آپ کو ہلکا سا اعتراض بھی ہوگا کہ مکروہ تو آج کے علماء نے نکالا ہے، مستحب تو آج کے علماء نے نکالا ہے. اس کو
مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے سمجھایا ہے. کیسے سمجھایا ہے؟ سمجھایا ہے اس طرح کہ جیسے یہ نظر ہے، ایسے عقل بھی نظر ہے. عقل باطنی نظر ہے اور یہ جسمانی نظر ہے. جسمانی نظر سے ہم کو اتنی دور دکھائی دے رہا ہے، چشمہ لگایا اور دور دکھائی دیا. بچہ پیدا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے تھوڑا، اس کو زیادہ دور تک دکھائی دیتا ہے اور دھیرے دھیرے نگاہ کمزور ہی اور کم دکھائی دیتا ہے اور اس کے بعد اور کم دکھائی دیتا ہے اور کم دکھائی دیتا ہے. کیٹیگریز ہیں نظر آنے کی. ایسے ہی عقل ہے. عقل سے دیکھنا، نور بصیرت. ہماری عقل ہم سے یعنی جو مدرسے میں نہیں آ رہے ہیں، ہو سکتا ہے مدرسے میں نہ آنے والوں سے بھی کم درجے کے ہوں، لیکن ایک بات سمجھانے کی کہی جا رہی ہے. اور اس کے بعد ہم سے بڑے علماء اور اس سے بڑے علماء اور ائمہ کرام تک، فقہائے امت تک پہنچ جائیے. ان سب کی عقل نور بصیرت. مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہماری نظر الفاظ کو دیکھتی ہے اور ترجمہ کو دیکھتی ہے. علماء سب بیٹھے ہیں الحمدللہ. اور جو اور نور بصیرت رکھنے والے ہیں عقل کی، ان کی نظر اس آیت کے نیچے جو مسئلہ ہے اس کو بھی دیکھتی ہے. اور اس کے بعد اور جو اس کے قابل ہیں ان کی نظر اس سے اور نیچے گہرائی میں دیکھتی ہے. اور اس کے بعد جو اور قابل ائمہ کرام فقہاء اعظام ہیں جو اصول کو نکالے ہیں قرآن کریم سے، ان کی نظر اور بھی نیچے دیکھتی ہے. گویا کہ جو فقہائے امت ائمہ کرام، خاص طور پہ امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ ہیں، ان سارے لوگوں کی نظر قرآن کریم کے بعد اس سے جو ہے نکلنے والی حدیث، اجماع اور قیاس، یعنی چاروں دلیلوں کو ان کی نظر دیکھتی ہے. وہ نور بصیرت سمجھایا ہے. ان کی عقل اس طریقے سے ہے. تو ہماری نظر جیسے ظاہری نظر ہے اور ہم اس میں کئی درجے میں منقسم ہیں، تقسیم ہماری ہوتی ہے، ایسے عقلوں کی تقسیم ہوتی ہے. ان عقل والوں نے باقاعدہ قرآن کریم سے وہ سارے مسئلے نکالے تو وہ جو مستحب ہے وہ بھی قرآن کریم کی آیت میں ان کی نظروں نے دیکھا ہے. جو مکروہ ہے وہ قرآن کریم کی آیت میں گہرائی میں جا کر کے ان کی عقل کی نظر نے دیکھا ہے. اور جو اس کے بعد سنت مؤکدہ ہے اور اس کے بعد واجب ہے، اس کے اوپر ایک دم ترجمہ اور اس سے نکلنے والا اقیم الصلاۃ، نماز فرض ہے کہ الامر المطلق للوجوب، وہ سب لوگ جو پڑھنے والے ہیں وہ دیکھتے ہیں. تو واجب اور فرض تو سبھی دیکھتے ہیں اور اس کے نیچے کی جو چیزیں ہیں وہ خود اسی میں ہیں. ان لوگوں نے دیکھا ہے. اور ہم کو سمجھنے کی یہ مثال جو مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے دی ہے وہ یہ ہے، جیسے نظر میں 4 تقسیم کر لیجئے، ایسے نظر میں 4 تقسیم کر لیجئے کہ بعض کی صرف ترجمہ دیکھتی ہے، بعض کی اس سے مسئلہ بھی مستنبط کرنا دیکھتی ہے، بعض اجماع اور قیاس بھی بعض نظریں دیکھتی ہیں، عقل کی نظر. تو یہ وضع الہی، اللہ کا مقرر کردہ قانون ہے، وضع الہی. اب جو مقرر کرتا اس میں مستحب، سنت، واجب، فرض، مکروہ، تنزیہی، تحریمی، حرام سب آ گیا. وضع الہی سائق لذوی العقول، اہل عقل کو کھینچ کر لے جانے والا، باختیارہم المحمود، ان کے اپنے پسندیدہ اختیار سے، الی الخیر بالذات، جو A to Z، چھلکے سے لے کے گودا تک کیا ہے، خیر ہے، وہاں تک پہنچانے والا ہے. یہ دین کی تعریف ہے. اسی دین کو پوری دنیا میں پہنچانا ہے. صحابہ کرام جو 1,24,000 کی تعداد میں تھے اور اس میں سے ہم نے جوڑا، اسے آگے پیچھے ہے، یعنی یہ ہے کہ ایک تعداد، خاصی تعداد مکہ مدینہ سے نکل کر پورے عالم میں پھیل گئی اور انہوں نے پورا دین جو مستحب سے لے کر کے، حکیم الاسلام قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر گھٹنا کھولنا اس سے وضو نہیں ٹوٹتا تو اس حکم کی بھی سند ہم بیان کر دیں گے کہ ہم اس مسئلے کو ہمارے استاد نے بیان کیا، اس کو ان کے استاد نے بیان کیا، ان کو ان کے استاد نے بیان کیا، ان کو اس کے استاد نے بیان کیا. یہ ہمارا
ریلیجس سوشل میڈیا ہے، جس میں کہیں بھی قطع نہیں ہے، کہیں بھی انقطاع نہیں ہے. ہر بیٹھنے والا یہاں پہ میں اور سارے لوگ کیا ہیں؟ مستند باسند مسئلہ جاننے والے ہیں. لہذا سوشل ریلیجس چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ اور بڑے سے بڑا مسئلہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے. صحابہ کرام پوری دنیا میں پھیل گئے اور اس کے بعد انہوں نے اپنے شاگردوں کو پڑھایا. شاگردوں کو تابعین کہتے ہیں. انہوں نے اپنے شاگردوں کو پڑھایا، وہ تبع تابعین ہیں. اور سب ظاہر میں کتاب ہے تو وہ میڈیا ہے، ظاہر میں آواز ہے تو یہ میڈیا ہے. مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہی آواز اللہ کے پاس سے نکلتی ہے تو اللہ کی کوئی جہت نہیں ہے، تو وہ جو آواز نکلتی ہے اس کا نام ہے وحی. اور نبی کے پاس آ کے نبی کے زبان مبارک سے نکلتی ہے تو اس کا نام ہے حدیث. اور یہی جب نکل کر کے ہمارے کانوں تک پہنچتی ہے تو ہم کہتے ہیں آواز، صوتن، وائس، یہ کہتے ہیں. اور اس کے بعد جب اسی آواز کو لکھ لیا جاتا ہے تو ان کو حروف کہتے ہیں، ملفوظ کہتے ہیں، لفظ کہتے ہیں. اسی کی جہتیں بدلتی رہتی ہیں. لہذا یہ اضافات اور یہ جہتیں یہ جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ اللہ کا درجہ حاکم اور قادر مطلق ہونے کے اعتبار سے وہ ساری چیزوں کا مرکز ہے، بقیہ لوگ اس کے پرتو ہیں. اور اس کے بعد صحابہ، تابعین، تبع تابعین تک یہ دین پہنچتا ہے. باختیارہم المحمود. اب اس دین کو اپنے اختیار سے ہم کو اپنانا ہے. عقل جو ہے ہم کو حکم دیتی ہے کہ اسے کرنا ہے. عقل بھی ہمارے لیے میڈیم ہے، پرسنل میڈیم. یہ کہتی ہے کہ یہ کرو، اور اس کے بعد ہم اس چیز کو، اس کام کو انجام دینے لگتے ہیں. انجام دینے میں 4 چیزیں ہیں جن کا نام ہے قوت عملیہ. 4 چیزیں ہیں. عقل ایک چیز کا فائدہ بتاتی ہے. جیسے ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ فطری اور نیچرل طریقے پر ہر آدمی کو اپنے خدا سے لگاؤ ہے. اور اہل اسلام کو تو ذرا سا بھی کجل دبرن جسٹ ریممبر اللہ، ذرا سا دھیان دیا، کہیں ادھر ادھر مشغول ہیں تو ذرا سا دھیان دیا فوراً اللہ کی محبت دل میں جو ہے پیدا ہونے لگے گی، دل میں موجیں مارنے لگے گی. تو پھر جو ہے یہ جب بھی عقل کسی چیز کا حکم دے گی تو فائدے کو پیش نظر تو شوق پیدا ہوگا، یا کسی چیز کو چھوڑنا ہے تو خوف پیدا ہوگا. خوف کے بعد پھر آدمی ارادہ کرے گا. ارادہ کرنے کے بعد اختیار کرے گا. اختیار و ارادہ کو ایک ساتھ ملایا ہے. اور اس کے بعد پھر جو ہے ایک طاقت ہوگی اس کو کرنے کی. جیسے ہم کو ہاتھ اٹھانا ہے تو ہاتھ نہ اٹھ سکے تو وہ طاقت نہیں ہے، اس کا نام ہے طاقت ہوگی. اور اس کے بعد ہاتھ. یہ 4 چیزیں ہوئیں. وہ عضو، اس سے پہلے کی طاقت اور اختیار و ارادہ اور شوق، ان 4 چیزوں کو مل کر کے جو چیز بنتی ہے اس کا نام ہے قوت عملیہ. اور عقل کا نام ہے قوت علمیہ. تو باختیارہم المحمود، اپنے پسندیدہ اختیار سے. ابھی ہم کو یہاں سے نکل کے جانا ہے تو کوئی چیز اچھی سمجھ میں آئے گی تو شوق، اور ارادہ کیا تو اختیار و ارادہ، اور اس کے بعد طاقت ہے، پیروں میں چل پا رہے ہیں تو اس کا نام ہے قوت، اور پیر موجود ہے. ان 4 کا نام ہے قوت عملیہ. اور جو عقل نے کہا کہ چلے جانا چاہیے یہ ہے قوت علمیہ. تو قوت علمیہ، قوت عملیہ دونوں ساتھ رہتی ہیں. تو باختیارہم المحمود، تب آدمی اس کو اختیار کرتا ہے. تو اسلام کا چھوٹا سے چھوٹا حکم ہو وہ خیر بالذات ہے. ایک ہلکی سی معمولی سی نیکی، نیکی تو کوئی معمولی نہیں ہوتی، معمولی اس اعتبار سے کہ کرنے میں آسان ہے، اس کی مغفرت ہو جاتی ہے. ایک آدمی میدان محشر میں پیش کیا گیا ہے اور
نیکیاں تولی جا رہی ہیں، نیکیاں ترازو میزان عمل اس کی نیکیاں تولی جا رہی ہیں، نیکیوں کا پلہ ادھر برائیوں کا پلہ، برائیوں کا پلہ جھکا ہوا ہے، نیکیوں کا پلہ ایسا ہے کہ بس تھوڑا سا، جیسے ہم کوئی سامان خریدیں، کوئی پھل ول خریدے تو چھوٹا سا پھل ڈال دیا تو اب نیچے جھک جائے گا، لیکن اب تھوڑی سی نیکی کی ضرورت ہے، اب اس بندے کے ماتھے پہ پسینہ آ رہا ہے، ادھر ادھر دیکھ رہا ہے، اب تو یہاں سے دوبارہ دنیا میں لوٹنا نہیں ہے، ادھر ادھر دیکھ رہا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کسی موقع پہ ہم آپ اللہ نہ کرے پھنسے ہوں تو اب ویسی پوزیشن میں کیا کیفیت ہوگی وہی ہم طاری کر کے سوچیں، اور وہاں تو پھر دنیا میں واپس نہیں آنا ہے، کتنا پسینہ آ رہا ہوگا 4-5 منٹ کے بعد، جو حدیث میں آتا ہے تھوڑی دیر کے بعد اچانک اس پلے میں، ترازو کے پلے میں ایک تھیلی گرتی ہے، تھیلی گری کہ ادھر کا پلہ جھک گیا، اور اللہ نے کہا بخشش ہو گئی، فرشتوں لے جاؤ جنت، فرشتے اس کو جنت میں لے جا رہے ہیں، جنت میں لے جا رہے ہیں۔ اب یہیں پہ ایک اعتراض ہوتا ہے، لیکن اس اعتراض کو بعد میں تھوڑا پہلے اس کو سامنے آ جائے، خیر بالذات کیسے ہے یہ، تو بندہ وہاں رک جا رہا ہے، رک کر کے اب یہ سب پیش آئے گا، لیکن ابھی کہہ رہے ہیں کہ جنت میں چلا جا رہا ہے، تو اب یہ رک جا رہا ہے، رک کر کے تو اللہ تعالیٰ خود ہی پوچھ رہے ہیں کیا بات ہے، کیوں رکے ہو؟ تو کہے گا کہ اے اللہ، میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ تھیلی میں ہے کیا؟ تو اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے کہ اے میرے بندے، ایک بار تو اپنے کام سے یوں ہی گزر رہا تھا، قبرستان کی طرف سے گزرا، ایک مردے کو دفن کیا جا رہا تھا، جنازے کی نماز ہو چکی تھی، لوگ مٹی دے رہے تھے، تو گزر رہا تھا، تو نے بھی سوچا کہ میں بھی مٹی دے دوں، تو اپنے کام سے چلا گیا، لیکن میں نے وہ مٹی ریزرو کر کے رکھی ہے، وہ تھیلی میں وہ تیری مٹی ہے جو منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا